بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات خاص حاجات کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، صحت و سلامتی کے لیے کہا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں بھی جو حاجات ہیں انہیں اس وقت اس بارگاہ میں، اس روحانی نورانی اجتماع میں، اس مجلس اعظم میں، محل نزول ملائکہ میں، انہ منظر الملائکہ، جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہ فرشتوں کا منظر ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آئے بیٹھے لوگ ہیں۔ اپنی حاجات کو ذہنوں میں رکھیے گا۔ شاہ صاحب تشریف فرمائے، اللہ شاہ صاحب کو صحت عطا فرمائے، اور سعادت بادشاہ مرحوم مغفور ابن سید ارشاد حسین شاہ نقوی البخاری بانی محتمم متولی امام بارگاہ مسجد حاضہ، ان کی درجات کی بلندی کے لیے، مغفرت کے لیے۔ وہ سال گزشتہ مجلس میں تھے، ایک خلا ہو گیا، ایک جیتا جاگتا ہنستا بولتا، ایک چمکتا ہوا چہرہ، مجلسوں اور محفلوں کی زینت، علاقے کے جوان کی ڈانٹ ٹپٹ بھی یاد رکھیں گے اور پیار محبت بھی یاد رکھیں گے، جیسے ایک بڑا ہوتا ہے، جیسے ایک بڑے کو ہونا چاہیے۔ بہت ساری خوبیوں کے حامل تھے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلندتر صلوات۔ اس سے بہتر و بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران اللہ اپنے سلام میں عظمت پنجتن کو بیان کر رہا ہے۔ ویسے بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں صدارت
جہاں عظمت، جہاں رفعت، جہاں بلندیاں ہوں گی، وہاں اہل بیت کا نام ہوگا۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ اہل بیت کو ماننا فطرت ہے۔ میں مولانا منیر صاحب کو جملہ دیا کر رہا ہوں، ان سے دعا چاہیے۔ اہل بیت کو ماننا مذہب سے زیادہ فطرت ہے، تبھی تو ہندو بھی مانتا ہے، تبھی عیسائی بھی مانتا ہے۔ اہل بیت سے پیار فطرت ہے۔ انسان، آپ نے کبھی غور فرمایا چاہیے صاحب، کبھی غور فرمایا کہ کسی کو منوانے کے لیے ممکن ہے آپ کو مذہبی اور علمی اور دینی دلائل کو قائم کرنا پڑے گا، مگر اہل بیت کو منوانے کے لیے صرف اور صرف عقل سے گرد ہٹانے کی ضرورت ہے۔ لہذا سنی اہل بیت کا مرید، شیعہ اہل بیت کا شیعہ، مسیحی، ہندو، یہودی، کبھی اس موضوع پر غور کیا جائے، اسی موضوع پر بات کی جائے، عشرہ بھی خمسہ بھی اسی موضوع پر پڑھا جائے کہ کس کس ہندو دانشور نے مولا علی کا قصیدہ لکھا ہے، کس کس مسیحی دانشور نے مولا علی پر کتاب لکھی ہے۔ دسیوں کتابیں میں بتا سکوں گا، اور میری لائبریری میں بھی ہیں، کہ جو غیر مسلموں نے مولا علی کی شان میں لکھی ہے، اور انہوں نے اس زاویے سے نہیں لکھی کہ علی چوتھے ہیں یا پہلے ہیں۔ انہوں نے اس قلم سے نہیں لکھی کہ مسلمانوں کے کچھ لگتے ہیں، انہوں نے تو اس قلم سے لکھی ہے کہ جو آسمانوں کی خلقت کو جانتا ہو وہ نہیں ہے۔ کی خلقت کو جانتا ہو، جو فرشتوں کی قسموں کو جانتا ہو، جی جو علی یہ جانتا ہو کہ اللہ نے پہاڑوں کو کیوں بنایا ہے، اللہ نے فلاں مخلوق کو کیوں بنایا ہے۔ میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں، علی کے 5ویں پوتے جعفر صادق کی بات نہیں کر رہا۔ جب 5ویں پشت میں جا کر علم ایسا ہو تو خود علی مولا کا علم کیا ہوا۔ آپ دیکھیے بدن کی ساخت پر علی بات کر رہے ہیں، یعنی کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں، انجینئر، ماہر معاشیات، ماہر سیاسیات، ماہر فلکیات، ماہر دینیات، ماہر طبیات، ماہر طبیعیات، ماہر ماورائے طبیعات، جتنے بھی دنیا میں آپ کو ماہرین ملیں گے وہ سب علی کے آگے قلم توڑتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب علی بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں کہ ہر فن کا عالم یہ کہتا ہے کہ میرا استاد علی۔ مثلا ڈاکٹر حضرات جب مولا علی پہ غور کرتے ہیں، میں شاہ صاحب کچھ عرصے پہلے غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر میں میڈیکل کالج ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر ہم گئے خطاب کرنے، یوم مصطفیٰ تھا، تو اب ڈاکٹروں سے خطاب، میں مولوی، تو میں نے کہا یہ میری سنیں گے کیوں؟ کہیں گے جی یہ کون صاحب ہے جو ہمیں بات کر رہے ہیں؟ تو ہم نے سوچا کہ ان کو اگر پیغام دینا ہے، انہیں کوئی پیغام دینا ہے تو ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ مولا علی نے جو باڈی سے متعلق، بدن سے متعلق، اس لیے کہ ڈاکٹر کا موضوع بدن ہے، ڈاکٹر بدن کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، پھر پہلے جنرل بدن کے اوپر، پھر وہ ایک ایک چیز کے اوپر غور کرتا ہے، پھر اس میں وہ اور زیادہ ماہر ہوتا چلا جاتا ہے۔
جی ایک شعبے میں، پھر آنکھ میں صرف آئی اسپیشلسٹ نہیں ہوتے، آنکھ کے اندر بھی پھر 4 اور شعبے ہیں جی۔ آج تو دنیا ثابت کر رہی ہے کہ اللہ نے بنایا کیا ہے، یعنی جتنا سائنس ترقی کرے گی نا، یقین جانیے مسجدوں میں رشد نہیں بڑھے گا، اللہ کا سجدہ بڑھے گا جتنی سائنس ترقی کرے گی۔ وہ کوئی اور ہوں گے کہ جو جدید دور سے الجھتے ہوں، ہم تو ممبر ہی سجائے اس لیے بیٹھے ہیں کہ جدید لوگ آئیں۔ تو ہم خطاب کرنے گئے، اب ہم نے مولا کے وہ اقوال علیحدہ کیے، تلاش کیے، یادداشت نوٹس بنائے کہ جس میں مولا نے بدن سے متعلق گفتگو کی ہے۔ تو آپ یقین جانیے اس میں شاید 20% تو ہندو طالب علم بھی تھے اور اساتذہ بھی تھے، تو کچھ ہندو ڈاکٹر اور پروفیسر اساتذہ آئے، کہنے لگے کہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابھی قول سناتا ہوں میں آپ کو، یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہج البلاغہ۔ میں نے کہا نہج البلاغہ کب لکھی گئی تھی؟ میں نے کہا 1000 سال پہلے سید رضی نے کوئی 150 اہل سنت اور شیعہ کتابوں سے مولا کے خطبوں کو نکالا اور ایک کتاب کی شکل میں ڈالا، جس کا نام انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق نہج البلاغہ رکھا۔ اور سید رضی نے مولا کے کلام کو نہج الدین نام نہیں دیا، نہج الاسلام نام نہیں دیا، نہج القرآن نام نہیں دیا، تفسیر قرآن نام نہیں دیا۔ سید رضی نے مولا کے کلام کو آرٹ کے ساتھ، فن کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی نہج البلاغہ کھولنے والا صرف شیعہ نہ ہو، نہج البلاغہ کھولنے والا صرف سنی نہ ہو، بلکہ نہج البلاغہ ہر وہ شخص کھولے جس کو ضرورت ہے، یعنی اگر علم معاشرے کی ضرورت بن جائے تو تبھی ہنر بنے گا۔ میں ابھی ایک جملہ کہہ کے آیا ہوں، یہاں تکرار میرا دل کر رہا ہے کہ آپ نے کبھی غور فرمایا یہ پنجے کے اندر کتنی مہارت بنانے والے نے پنجہ بناتے ہوئے مہارت کتنی استعمال کی ہے۔ یہ جو کھریرا ہے، جو پٹکا ہے، اس میں جو مولا عباس کا نام لکھا ہے، اس پہ کتنا کام ہوا ہے۔ آج تو مشینوں سے کام ہو رہا ہے، پہلے ہمارے گھر کی بیویاں ہاتھ سے کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ عزا خانے میں جائیے، آپ ذوالجنا کا جو سامان سجاتے ہیں، آپ جو تابوت کے اوپر چادریں سجاتے ہیں، اگر کسی انگریز کو دکھا دینا تو وہ آپ تو کچھ اور پہ مجلس میں بیٹھے سوچ رہے ہوں گے، وہ دیکھ ہی رہا ہوگا کہ دیکھو تو صحیح کتنی مہارت ہے۔ چکوال والے نوحہ ایسا پڑھتے ہیں، ملتان والے ایسا پڑھتے ہیں، لاہور والے ایسا پڑھتے ہیں، اور پھر صاحب کراچی والے ایسا ماتم کرتے ہیں، لکھنؤ والوں کا یہ انداز ہے، امروہہ والوں کا یہ انداز ہے۔ دین کو ثقافت بنا لو، دین ہاتھ سے جائے گا نہیں۔ دین اگر ثقافت، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ دین اگر ثقافت بن جائے، بخاری صاحب، دین اگر ثقافت بن جائے تو پھر اس کے خلاف سازشیں ناکام ہوتی ہیں، پھر مسئلہ شیعہ کا نہیں رہے گا، مسئلہ ثقافت کا ہو جائے گا۔ تو یہ اچھا، اس کام میں دین کو ثقافت بنانے میں جو بڑا کردار ہے وہ خواتین کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی جذبہ خواتین میں مردوں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہم تو 2 مجلس کر کے تھک جاتے ہیں، یہ صبح سے 10ویں کرنے کے بعد بھی کہتی ہیں روٹی ڈال دی ہے، ایک مجلس اور کر کے آتا ہے، پھر ایک 11ویں مجلس میں چلی جاتی ہے، کیا بات، اور ایک ہاتھ سے ایک بچے کو پکڑا ہوا ہے اور ایک کو بغل میں دبایا ہوا ہے، اور بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، اور اگر ان کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اور مجلس بھی نہیں چھوڑنی۔ توجہ ہے؟ ایک جملہ ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ خواتین میں دین کا جذبہ زیادہ ہے، انہیں صحیح دین سمجھاؤ ورنہ اپنا ہاتھ کا بنا لیں گی۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیں۔
مولا کے سامنے کسی اور کو لانے کی باتیں، مولا کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو بنانے کی باتیں، جی شخصیات کو لانے کی باتیں، سب کو سب اپنی اپنی شخصیات مبارک ہوں، علی علی ہے۔ ہدیہ کیا ڈاکٹروں کو، مولا فرماتے ہیں اعجبوا لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے۔ علی مولا کا خطبہ 1400 سال پرانا کلام جو 1000 سال پہلے مرتب کیا گیا، کلام 1400 سال پرانا ہے، فرماتے ہیں اعجبوا لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے کہ اللہ نے بنایا کیا ہے۔ یتکلم بلحم، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، بغیر ہڈی کا گوشت، گوشت کا لوتھڑا، نوک اس کی جو ہے زبان کی، گوشت کا لوتھڑا، جی یہ جو باریک باریک اس کے اوپر لکیریں کھینچی ہیں، ان کا کردار ہے، اس کا کام ہے۔ اس زبان کی جو نوک ہے اس کا کام کچھ اور ہے۔ 1 انچ بعد زبان کا کردار بدل جاتا ہے، 6 انچ کی ہے یہ۔ کچھ لوگوں کی، سب لوگوں کی زبان 6 انچ کی ہے، کچھ لوگ بھی 6 انچ کے ہیں۔ وہ جو 1 انچ کے اوپر زبان کا کردار بدلتا چلا جاتا ہے۔ آغاز میں کردار کچھ اور ہے، اختتام پہ کردار کچھ اور ہے، مگر سب کا گوشت زبان کا لوتھڑا ایک جیسے ہی۔ وہ فارسی بول رہا ہے، وہ سندھی بول رہا ہے، وہ پنجابی بول رہا ہے، وہ عربی بول رہا ہے، وہ فارسی، وہ مثال کے طور پہ پختون ہے، پشتو بول رہا ہے۔ ایک ہی طرح کا گوشت کا لوتھڑا ہے، زبانیں مختلف ہیں۔ یہ دانت پر جا کے لگتی ہے، سامنے والے دانتوں پہ جا کے زور لگائے تو ایک حرف بنتا ہے، دائیں والے دانتوں پہ جا کے ٹکرائے تو ایک اور حرف بنتا ہے، جی بائیں والے پہ لگے تو ایک اور حرف بنتا ہے۔ 32 دانت نہیں ہے، لغت سازی کا کارخانہ ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ اور یہ لغت سازی کے لیے کردار زبان کا ہے، اور جس تیزی سے رقص کر رہی ہے، جی میں تیزی سے جلدی سے میں اور آپ بولتے ہیں تو یہ مسلسل رقص کر رہی ہے اتنے چھوٹے سے پنجرے میں، اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کی، جی اور ذرا غور فرمائیں کہ اللہ نے واحد عضو ہے جسے سلاخوں میں رکھا ہے، جسے اسیر بنا کر بھیجا ہے، جسے قید میں رکھ کر بھیجا ہے۔ یہ قید میں رہ کر اتنا فساد پھیلاتی ہے، آزاد ہو جائے تو پھر ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات۔ ایک اور بہتر اور بلند صلوات۔ میری باتوں سے تھک تو نہیں رہے آپ؟ مولا فرمانے یتکلم بلحم، اب علی کی تعبیر دیکھیے نا، لحم گوشت کا لوتھڑا، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ 100 میرے بچوں جوانوں، 150 واحد عضو بدن ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ گناہوں میں مبتلا جو بدن کا عضو کرواتا ہے وہ زبان ہے۔ ہاتھ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ 5 سے زیادہ نہیں ہے، پیر سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ 3 سے زیادہ نہیں ہے، کان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کوئی 27-28 بیان کیے علماء اخلاق جو احادیث میں آئے، لیکن 150 گناہ ہیں جو زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک عضو یہی ہے، جی یہ ایک لمحے میں محرم کو مجرم بنا دیتا ہے،
یہ ایک لمحے میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتا ہے. کتنی دیر لگتی ہے قبل تو کتنی دیر میں بولتا ہے مولانا, کتنی دیر میں مولانا نکاح پڑھنے والا بولتا ہے قبل تو, اور کتنی دیر میں مولانا کہتے ہیں انکاح تو. انکاح تو ایک سیکنڈ میں بولا جاتا ہے, قبل تو ایک سیکنڈ میں بولا جاتا ہے, حرام حلال ہو جاتا ہے. یہ زبان بہت سے فائدوں کا سبب بھی ہے اور بہت بڑی تعداد میں گناہوں کا سبب بھی ہے. لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے چونکہ اس سے گناہ زیادہ ہونے تھے تو اللہ نے اسے باندھ کر بھیجا ہے. تو اللہ نے جب باندھ کر بھیجا ہے تو تم بھی اسے بندھا رہنے دینا, اسے آزاد مت کر دینا. مولا علی کا ایک قول ہدیہ کرنے کا دل کہہ رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر جاہلوں نے بولنا بند کر دیا ہوتا تو فساد ختم ہو جاتا. یتکلموا بلحم, یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. ینظروا بشحم, یہ چربی سے دیکھتا ہے. یہ جو ہماری آنکھ کے اندر پتلی ہے نا, سم سم کی بال دکھ رہا ہے, پھر اس میں ایک ڈاٹ ہے, ہم اس سے نہیں دیکھتے, اس کے پیچھے ایک چربی ہے. یہ جو چربی ہماری آنکھ میں سفید دکھائی دے رہی ہے ہم اس سے نہیں دیکھتے, اس کے اندر ایک چربی ہے. انسان چربی سے دیکھتا ہے. چربی, کتنی چربی آپ تو پھینکتے ہیں نا جب گوشت خریدنے جاتے ہیں. مولا فرمائے جیسے تم پھینکتے ہو تو گوشت بغیر چربی کے دینا. گوشت بیچنے والے سے آپ کہتے ہیں بغیر چربی. تم جس کو پھینکتے ہو, جس کو نظر انداز کرتے ہو, تم ساری دنیا اسی سے روشن پاتے ہو. اللہ کی خدمت, اس نے اس چیز سے تمہیں دیکھنے والا بنا دیا جس چیز کو تم اپنے آپ سے دور کرتے ہو, اسے پسند نہیں کرتے. ینظروا بشحم, توجہ, ینظروا بشحم, توجہ کی طرف ہے. نہیں وسیم صاحب نے مان لی بات. اصل میں ممکن ہے کوئی کہے کہ جدید دور ہے, لائف, تو ایک تو یہ ہمارے جو دوست ہیں ان کی محبت ہے, مہربانی ہے, یہ مولا کا پیغام ہم کرنا چاہتے ہیں, مگر میرے ساتھ کچھ مسئلے علیحدہ ہیں. اور دیگر ذاکرین کو بھی اور خطبہ کو بھی میری نصیحت ہے کہ مسئلے ان کے ساتھ اور میرے ساتھ 19-20 کا ہی فرق ہے, لہٰذا وہ بھی احتیاط کریں. 10 منٹ بعد نشر ہو جائے گی تو کیا قیامت آ جائے گی. اور آپ کہتے ہیں صاحب وہ ہماری خالہ کینیڈا میں سننا چاہ رہی تھی, وہ ہمارے عزیز ہیں جو لندن میں بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں کہ مولانا کو سنواؤ, تو بھائی 1 گھنٹے بعد سن لیں گے. ویسے بھی حاضری کی نیاز ہے. یہ جو آیا بیٹھا ہے اس کا ثواب کچھ اور ہے بھائی. جو بیڈ پر لیٹ کر تکیہ لگا کے سن رہا ہے اس کا ثواب کچھ اور ہے. مجلس میں آؤ تاکہ ثواب ملے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو میرے اوپر مہربانی فرمائے. میرا ایک عرصے سے 2 سال سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں, کسی حد تک کامیاب بھی ہوں, کہ مجالس کو لائف نشر نہیں کریں. اور ذاکرین سے بھی میں نصیحت کر رہا ہوں کہ مجالس کو لائف نشر نہیں کریں. خدا نخواستہ ڈرنا, خوف, کوئی مرنے کی بات نہیں کر رہا, مرنے کا خوف نہیں ہے جی. مسئلہ کچھ اور ہے. کچھ نااہلوں تک قیمتی چیزیں چلی جائیں گی. تو بھائی آ جاؤ. اچھا, جو چلتے پھرتے آتے جاتے مجلس سن رہا ہوتا ہے نا, تو وہ تو بات سمجھے گا نہیں نا, وہ آدھی بات جو لے کر سن رہے ہوتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ آ جائیے سنیے, اور مجھے مرنے کا الحمدللہ خوف نہیں ہے, الحمدللہ. بس یہ دعا فرمائیں کہ موت آئے تو مولا کا نام لیتے ہوئے آئے. الحمدللہ. شاہ صاحب میں تو اگر ایسے فورم پہ آ جاؤں, میں اپنی تعریف میں بری بات ہے کہ جہاں پر تکفیری بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں پر بدتمیز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو ماسک بھی ہٹا دیتا ہوں, اچھی طرح دیکھ لو.
اب کچھ لوگ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ صبح بھاولپور ہوتا ہے تو شام کو خانے وال ہوتا ہے اور ابھی بھی کہیں حیدرآباد میں ہوگا. میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں, تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا. مرنے کا بلند تر صلوات. مجھے معاف کیجیے گا, میں نے ذاتی بات کر دی. ذرا آئیے مولا کے سوال کی طرف. مولا فرما رہے ہیں کہ یہ کیسا اللہ نے بنا ڈالا کہ یہ چربی سے دیکھتا ہے, یسمعو بعظم, ہڈیوں سے سنتا ہے. میں اور آپ ان دو کانوں سے نہیں سنتے, ان کا کردار اور بھی ہے. یہ جہاں سننے میں مدد کرتے ہیں وہاں چلنے میں بھی مدد کرتے ہیں. جی, کانوں کا کام بیلنس بھی رکھنا ہے. جن کا ایک کان کٹا ہوا ہوتا ہے وہ ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے ہیں. یہ کانوں کا کام صرف اور صرف سننا نہیں ہے. یہ کان ہم جس سے سنتے ہیں وہ اندر 3 ہڈیاں ہیں جو بجتی ہیں. اندر جا کر بھی وہ بغیر مشین کے نظر نہیں آئیں گی. اندر جا کے 3 ہڈیاں آپس میں بج رہی ہیں, جو آپ سن رہے ہیں میں سن رہا ہوں. مولا علی نے کب فرمایا ہے؟ جب مشینیں نہیں تھیں اندر کا حال جاننے. مولا نے اس وقت فرمایا ہے کہ یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. یہی وہ ایک جملہ تھا جس کے اوپر ایک ہندو ڈاکٹر آگے آیا, کہنے لگا یہ قول کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جی نہج البلاغہ میں. کتنی پرانی ہے؟ میں نے کہا 1000 سال پرانی ہے. مولا علی نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا. تو کہنے لگے پھر آج مولا علی کی محبت میں اضافہ ہو گیا. اور یہ جملہ ان کا تھا کہ علی نے اس وقت یہ کہا ہے کہ جب اندر کے حالات, باڈی کے اندر کے حالات جاننے کے لیے مشینیں نہیں تھیں. تو میں نے کہا آپ خوش ہوں گے, آپ کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو ایک لبنان کے مسیحی عربی ادیب کا جملہ بھی, مقالہ بھی موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نہج البلاغہ کو اول سے آخر تک پڑھا تو ہر دفعہ پڑھنے پر ایک احساس اجاگر ہوا, یہ ساری کائنات یا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے بنائی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا, آج تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں. ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ مولا علی کو ماننا فطری مسئلہ ہے. علی مولا کو ان الجھنوں میں نہ ڈالو. ٹھیک ہے کہ میں علم کلام کی روشنی میں ثابت کرنے کا ذمہ داری رکھتا ہوں. جب میں خاص کلاس لے رہا ہوں یا خاص عنوان پہ بات کروں کہ میں یہ کوشش کروں, میں یہ ثابت کروں, میں دلائل لے کر آؤں کہ مولا علی بعد از مصطفیٰ سرکار دو جہاں کے بعد کس مقام پہ تھے. وہ بھی میں بات کرتا ہوں, مجھے کرنی بھی ہے اور کرتے بھی ہیں اور کی بھی ہے. لیکن بات اس سے بالا تر ہے. بات اس سے بالا تر ہے. علی مولا کو سن 40 ہجری میں, سن 11 ہجری میں, سن 1 عام الفیل میں مولا کو مت ڈھونڈو, علی کو آدم کی خلقت سے پہلے ڈھونڈو. سنگین بات ہو گئی ہے. مولا علی کو انبیاء کے زمانے میں ڈھونڈا جائے. میں ایک دلیل دوں گا کہ مولا علی کو انبیاء کے زمانے میں ڈھونڈا جائے. سنگین بات ہو گئی ہے. میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اس وقت. 30% سنی بیٹھا ہوا ہے مجلس. جی آپ خود بھی سنی ہے. مولا علی کو انبیاء کے زمانے میں ڈھونڈے. دلیل دوں گا بھائی, بات کروں. اور مولا علی کو اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد ڈھونڈے. مولا علی کو قیامت میں ڈھونڈے.
جب اللہ سب لپیٹ دے گا، جب علی کو دیکھا جائے علی کہاں ہوگا؟ انبیاء کے زمانے میں ایک دلیل دوں گا، قیامت میں ایک دلیل دوں گا آج کی مجلس میں۔ انبیاء کے زمانے میں مولا علی کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ علی مولا کے القاب میں ایک لقب آپ نے سنا ہے، کرار۔ اگرچہ یہ لقب کرار مولا علی کا، یہ ہمیں خیبر کے میدان میں نبی کی زبان سے سننے کو ملا کہ سرکار نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ میدان میں جائے گا قلعہ فتح کرنے، ناکام نہیں جائے گا۔ نبی نے ایک رات پہلے فرمایا کہ کل غدن، کل میں اسے علم دوں گا۔ جی سب کو اطمینان تھا کہ یہاں تو علی ہے ہی نہیں، تو ظاہر علم ہم ہی کو ملنا ہے۔ لیکن جب صبح نمودار ہوئی تو سرکار نے فرمایا ناد علی مظہر الرجا، اور ایک مرتبہ مولا علی لائے گئے تو مولا کی آنکھوں میں اشوک تھا، آپ کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں، یہ بھی اللہ کی مصلحت۔ نبی نے بھی علی کو منوایا ہے اور علی نے بھی نبی کو منوایا ہے۔ آنکھوں میں اشوک، مولا نبی نے لعاب دہن آنکھوں پہ لگایا، علی کی آنکھوں کی کیفیت دوبارہ پلٹ آئی، اور پھر آپ کو ایک علم دیا، اور علی علم لے کر گئے، علم لے کر آئے۔ بھائی تھک رہے ہیں آپ؟ بھائی ٹاؤن شپ میں پانچ نعرہ، پانچ تبھی سوا لاکھ نعرہ حاضری۔ مولا علم لے کر گئے، اور جو جنگ 39 دن تک فتح نہیں ہوئی تھی اسے 40ویں دن فتح کیا۔ ویسے بھی انسان 40ویں پر ہی مکمل ہوتا ہے، اب وہ 40 سال ہوں۔ ایک مرتبہ مولا علی وہ علم لے کر گئے، اور آپ کے سامنے وہ جنگ کا مرحلہ ہے، اور جنگ بھی بڑی حسین ہے، اور کون کہتا ہے کہ خیبر اور خندق بار بار نہیں پڑھنا چاہیے؟ جو آپ سے کہے نا کہ خیبر اور خندق بار بار نہیں پڑھنا چاہیے، اسے کہہ دو کہ پھر قرآن بار بار نہ پڑھیں۔ جن جنگوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے ان جنگوں کو آپ نہیں پڑھیں، یعنی قرآن نہیں پڑھیں، بار بار پڑھنا ہوگا۔ اور حسن قرآنی تو یہ ہے کہ جب پڑھو نیا نظر آتا ہے، نیا پہلو نظر آتا ہے۔ مولا بہرحال تشریف لے گئے، اور آپ نے پلک جھپکتے میں جیسے ایک لمحے میں آپ نے سارے عمارتوں کو سر کیا اور دروازے کو اکھاڑا، جیسے کئی لوگ مل کر کھولتے اور بند کرتے تھے۔ وہ علی نے اپنی ایک انگلی سے اکھاڑ دیا، کھولا نہیں ہے، اکھاڑا ہے۔ میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، مگر غیر ذمہ دار بھی نہیں ہوں۔ مولا علی نے کھولا نہیں ہے، اکھاڑا ہے۔ جی یہ دروازہ اکھاڑا ہے یا ان کا عقیدہ اکھاڑا ہے؟ یہودیوں کا میرے مولا نے، میں تو آپ کو دلیل دوں گا نا، مولا نے اپنی 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا، اور پھر وہ کھاڑ کر اپنے ہاتھ پہ لیا۔ ہاں مجھے پتا ہے جدید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا وہ بات کریں جو سمجھ میں آئے۔ مولا علی انسان تھے یا کچھ اور تھے؟ میں آپ کی زبان کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا ذہن میں آتا ہے بچوں کے، اور بچوں سے زیادہ کچھ بچوں کے ابا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنے حلقوں میں بیٹھ کے یہ والے سوالات اٹھاتے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں صاحب مولا علی انسان تھے یا نہیں؟ ہاں جی تھے۔ تو پھر آپ تو باتیں ایسی کر رہے ہیں جو انسانوں والی ہے ہی نہیں۔
اتنا بڑا مجمع ایک جیسا ہے، اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا. جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. تو جب بھی مولا کے فضائل سنیں نا تو اس زاویے سے سنیے گا کہ علی کو بنانے والا اللہ ہے. کیا لگے جی ماورائے انسانی ماروائے بشری آپ باتیں کرتے ہیں، آپ ایسی باتیں لا کر کرتے ہیں مجلسوں کے اندر جو سمجھ میں نہیں آتی، جو ہو نہیں سکتی. کبھی غور فرمایا کہ کسی خاتون کے ہاں بچے کی آمد ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے؟ کم سے کم 3 دن، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک خواتین نماز نہیں پڑھتی جب بچے کی آمد ہوتی ہے. ڈرتا نہیں چاہیے، شرعی مسئلہ جی مردوں کو پتہ ہونا چاہیے. کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن تک خواتین، ہمارے ہاں ہندوستانی فیملیوں میں تو چلہ کرواتے ہیں، 40 دن تک لے جاتے ہیں خاتون، اور 40 دن سے پہلے نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے. گھر کی بڑی بوڑھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں، یہ کوئی چلہ ولا کچھ نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی مسئلہ ہے. یہ چلہ ہندوؤں کے یہاں ہے، شریعت میں نہیں ہے. یہ جو آپ جو 40 دن تک نماز نہیں پڑھنے دیتی اپنی بہو کو جی، یہ جو 40 دن تک آپ اپنی بیٹی کو نماز نہیں پڑھنے دیتی، روزہ آ گیا تو روزہ نہیں رکھنے دیتی، چلہ نہیں ہوا، چلے کے بعد پڑھو گی. چلہ نہیں ہے ہمارے یہاں، چلہ ہندوؤں کے یہاں ہے. ہمارے ہاں تو طہارت ممکن ہے 9 دن پر ہو جائے، ممکن ہے 8 دن پر ہو جائے، ممکن ہے 10 دن پر ہو جائے. جیسے ہی طہارت ثابت ہوگی خاتون کے اوپر، وہ نماز پڑھے گی. تھک تو نہیں رہے؟ توجہ چاہوں گا. مگر اتنا طے ہے کہ کسی بھی خاتون کے ہاں بچے کی آمد ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. تو پھر یہ کیا اس دروازے سے پیغام دیا ہے کہ امام حسن کی آمد ہوئی، فوراً ہی جناب زہرا نے نماز عصر پڑھی ہے. کہنے لگے مولانا سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا جو سمجھ میں آ جائے وہ فاطمہ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ نے میرے ساتھ نعرہ مارنا اور آپ کی آواز نجف تک جانی چاہیے ہے. اور اپنے والد صاحب کی سنت ادا کر رہا ہوں، وہ ہوتے تو آج ایسا ہی نعرہ مارتے. ان کے احسان ثواب کے لیے اور تمام جملہ مومنین کے احسان ثواب کے لیے آپ کی آواز نجف تک جانی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، محمد آل محمد بلند ترین صلوات. اکھاڑا ہے، کھولا نہیں ہے. مولا علی نے دروازے کو اکھاڑا ہے. اب میں آپ کو عربی سنا رہا ہوں، یہ آپ کا حق ہے. سرچ کرنا تو آج آپ کے موبائل میں آسان ہے. آپ کو آج ہم مولویوں اور خطیبوں سے عربی مانگنی چاہیے کہ مولانا عربی میں بتا دیجئے کہ کیا ہے یہ. آیت سنا دیجئے، حدیث عربی میں سنا دیجئے تاکہ ہم ابھی سرچ کر لیں. تو آپ کے ان سارے موبائلوں کے اندر سافٹ ویئر ڈلے ہوئے، گوگل تو سب کے پاس ہے، تو فوراً آپ سرچ کر لیں گے کہ اس حدیث کا حوالہ کیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں ما قلعتو، قلع اکھاڑنے کو کہتے ہیں. فتح تو نہیں ہے، ما فتح تو نہیں ہے، میں نے کھولا نہیں، میں نے نہیں کھولا. فتح تو نہیں ہے. ما قلعتو باب خیبر بقوت جسمانیہ. تھکے نہیں بھائی، فضائل سن رہے ہیں آپ. ما قلعتو باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اٹھاڑا بل بقوت الرحمانیہ. میں نے اللہ کی قوت سے دروازہ اٹھاڑا ہے. جس کے وجود میں اللہ کی قوت اتر آئے اسے علی کہتے ہیں.
بخاری صاحب با اختیار ناظم ہیں، ابھی انہوں نے رونے پر بھی پابندی لگائی، تو میں بھی آج شب جشن ہے اس لیے مصائب نہیں پڑھوں گا، کل پڑھیں گے مصائب اور اس سے اگلے دن پڑھیں گے مصائب۔ تو صحیح کہا انہوں نے، ہمیں آئمہ کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے، ہمیں آئمہ کے غم میں غم کرنا چاہیے۔ تو خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو، محبوں کو ہماری بچی ہوئی طینت سے بنایا ہے۔ یفرحون لفرحنا، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اور یحزنون للحزننا، اور یہ ہمارے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو قاعدہ یہی رہے گا، میں تائید کر رہا ہوں، مجھے اچھا لگا اس لیے میں نے نام لیا بخاری صاحب کا کہ ہمیں خوشی میں خوشی اور غم میں غم ہی۔ تو اس لیے آج جو ہے وہ مصائب نہیں پڑھا، مگر اہل ذوق بیٹھے ہیں جی، حاضر بیٹھے ہیں، جاگتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے پچھلے دنوں ایک قصیدہ کہا چودھری صاحب، تو میں اپنا ہی کہا ہوا کلام آپ کو سناؤں گا تاکہ ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ کر لیتا ہوں، تھوڑا بہت شعر کہہ لیتا ہوں۔ تو بالکل ابھی تازہ ترین کلام جو شاید ایک ہفتہ پہلے کہا، وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر۔ بھائی دیکھیں، نثر تو آپ نے جیسے سنا وہ بھی اچھا سنا، لیکن نظم کو خاموشی سے نہیں سنا جاتا۔ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ نہیں ممکن مقدر کے بغیر، غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر۔ شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات۔ ہم سے توقع نہیں کرو، تمہیں مبارک ہو۔ شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر؟ کاسہ سر کے بغیر۔ شیخ جی ہم سے نہ ہوگی دشمن حیدر کی بات، آئے ہو دنیا میں کیا تم کاسہ سر کے بغیر، اور کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا۔ میں سنی بھائیوں سے زیادہ داد چاہتا ہوں، کچھ نہیں اسلام کی تاریخ میں اس کے سوا، سجدہ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر۔ شبیر اور ایک تیغ حیدر کے بغیر۔ تھکیں گے نہیں دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرگ بھی اس کی ہم نے خنجر کے بغیر۔ محمد شیخ دشمن مولا کے آگے
आगे जो लिया नाम अली, ये नाम किसी को जिंदा करता है, किसी को मारता है। दुश्मने मौला के आगे जो लिया नाम अली, काट दी शहरग भी उसकी हमने खंजर के बगैर। आपकी तवज्जोहात मुतमईन हो जा, अली को अपना मौला मानकर।